چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے. ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو. مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمتیں پانے والے کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے میں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات ترجمے کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اور کہیں گے پیرو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا یعنی دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی. یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں
بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے. بہرے، گونگے، اندھے تو انہیں سمجھ نہیں. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم. اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا. تو جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی قرآن مجید کی تعلیمات سے روشن اور منور رہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مضامین کو بیان فرمایا ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ہیں، انسان کی رہنمائی کے لیے ہیں. انسان جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں پچھلوں کے قصے بھی بیان ہوئے، ان لوگوں کی باتیں بھی بیان ہوئیں جو رب العالمین جل وعلا کی ذات پر ایمان لائے اور دلائل توحید میں غور و فکر کرتے ہوئے جب انہوں نے اپنی زندگی گزاری تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں اپنی نعمتوں اور عطاؤں سے سرفراز فرمایا. ایسے لوگوں کا بھی بیان موجود ہے کہ جنہیں انبیاء کرام علیہم السلام نے سمجھایا، لیکن ان کے سمجھانے کے باوجود وہ راہ راست پر نہ آئے، باوجود یہ کہ کائنات خود ہی اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید پر اور اس کی موجودگی پر بڑی زبردست دلیل رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو انہوں نے کائنات میں غور و فکر کیا، نہ ہی انبیاء کرام علیہم السلام کے توجہ دلانے سے، دلائل توحید بیان فرمانے سے اور رب العالمین جل وعلا کے عطا کیے ہوئے معجزات دکھانے سے ہی ان کی آنکھیں کھلی. جب انہوں نے حق کو دیکھنے سے اعراض کرتے ہوئے، حق کو دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے زندگی گزاری، نتیجتاً ایمان لانے سے وہ لوگ محروم رہے اور رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کوئی کامیابی وہ ایسی حاصل نہیں کر سکے کہ وہ اللہ کی عطاؤں کے مستحق ٹھہرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات وہ حاصل کر پاتے. نتیجتاً کیا ہوا؟ ان کا ایمان نہ لانا بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا اور اس وجہ سے انہیں کن کن سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا. دیکھا جائے تو یہ سارے مضامین بھی قرآن مجید میں موجود ہیں. انہی میں سے ایک آیت جو آج ہم نے تلاوت میں سنی کہ جب لوگوں سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر نہیں پایا، اللہ اور اس کے رسول جو فرماتے ہیں، رسول پر جو خدا نے نازل فرمایا ہے، ہم نے تو اس کی پیروی نہیں کرنی بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ کیا آباء و اجداد جو ان کے تھے وہ بے ہدایت تھے، گمراہ تھے تو یہ بھی گمراہ ہوں گے. اگر آباء و اجداد بے عقل تھے تو کیا یہ بھی گمراہی کی زندگی گزاریں گے؟
مطلب اور معنی یہ ہے کہ جب حقیقت واضح ہو جائے تو پھر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جب بندہ مومن کے لیے، جب ایک انسان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے تو اسے چاہیے کہ فوراً اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرد کے لیے بھلائی کا دروازہ کھولے تو اسے چاہیے کہ فوراً اس دروازے سے داخل ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ کب بند ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بنائی ہوئی اس کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ کتابوں میں ہم واقعات پڑھتے ہیں تو ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ ایک بوڑھی عورت صرف اس لیے اپنے ایمان پر مستقیم ہے، اپنے ایمان پر قائم ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرا چرخہ مجھے بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہی ہے جو نظام قدرت کو چلا رہا ہے، وہ ایک ہے، وہی مالک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ کبھی کوئی ملاح، کشتی چلانے والا، اگرچہ وہ خدائی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کا اور اس بات کا کہ اللہ خالق ہے انکار کرنے والا ہے، لیکن جب وہ کشتی میں، سمندر میں کشتی چلاتے چلاتے ڈوبنے لگتا ہے، طوفان کی موجیں اسے گھیر لیتی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، نتیجہ ایسا بھی کتابوں میں بیان کیا گیا کہ طوفان کی موجوں نے گھیر لیا، کشتی جو ہے وہ غرق ہو گئی، ٹوٹ گئی، اب یہ بھی ڈوبنے ہی والا ہے کہ بس اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ جس وقت تم ڈوبنے والے تھے تمہارا تکیہ کس پر تھا، تمہارا بھروسہ کس پر تھا؟ کیا تمہیں یہ بات ذہن میں تھی کہ مجھے بچا لیا جائے گا؟ اگر بچائے گا تو وہ کون ہوگا؟ تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں بچتا کہ وہ یہ کہے کہ اس وقت بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ذات تو ہے جو بظاہر میں نہیں دیکھ پا رہا، لیکن اس کی رحمت جو ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ وہ اب بھی چاہے تو مجھے بچا لے۔ اس کی قدرت اتنی شاندار ہے کہ وہ اگر بچانا چاہے تو سب مل کر ڈبانا چاہیں تو بھی نہیں ڈبا سکتے۔ وہ اگر بچانا چاہے گا تو اس وسیع و عریض سمندر میں بھی میرے بچنے کا سامان پیدا فرما دے گا، میرے لیے زندگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت کا انکار کرتے رہے، اس کی توحید کا انکار کرتے رہے، ایون اس کے وجود کا انکار کرتے رہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے لیے بھی اسباب ہدایت پیدا فرمائے۔ اب اگر وہ چاہتے تو اسباب ہدایت کو اختیار کرتے اور رب العالمین جل وعلا کی توحید کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر ایمان لاتے اور اللہ رب العالمین کی عطاؤں کو اور ان عطاؤں کو جو آخرت میں ایک بندہ مومن کو ملنی ہے ضرور پانے میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن آہ نصیب کہ رب العالمین جل وعلا کی دعوت پر وہ لبیک نہ کہہ سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ ایک پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، الحمدللہ اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ان باتوں کو بھی جو رب العالمین جل وعلا کی توحید کے دلائل میں بیان کی گئی، اس کی مخلوقات میں ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے یہ موضوع رکھا تھا کہ آسمان میں رب العالمین نے کیسے کیسے عجائبات پیدا فرمائے۔ آج سلسلے کا عنوان ہے کہ میرے رب نے زمین کو اپنی قدرت کا کیسا عظیم شاہکار بنایا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اس زمین سے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس کا کچھ نہ کچھ اپنے علم کی بساط کے مطابق، اپنی تھوڑی سی اور انتہائی محدود و مختصر معلومات کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت لامحدود ہے۔ اس کی صنعت میں بندہ غور کرتا ہے تو اس کی قدرت کو پہچاننے کی طرف آگے بڑھتا ہے، کیونکہ دراصل بات یہ ہے کہ ہر شے سے ہیں آیا میرے صانع کی صنعتیں، ہر شے سے ہیں آیا میرے صانع کی صنعتیں، عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی ذات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور اس ایمان پر ہمیں ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے، اسی ایمان پر ہمیں دنیا سے جانا بھی نصیب فرمائے۔ سلسلے میں آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک کلام شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مبلغین کے مدنی پھول بھی ہوں گے جن کو ہم سنیں گے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں غور و فکر بھی کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے محبت کو بھی بڑھائیں گے۔ آئیے کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل
سب گھرانہ نور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا پشت پر ڈھلتا سرے انور سے شملا نور کا پشت پر ڈھلتا سرے انور سے شملا نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور وصف رخ میں گاتی ہے پورے ترانہ نور کا وصف رخ میں گاتی ہے حورے ترانہ نور کا وصف رخ میں گاتی ہے حورے ترانہ نور کا اور قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا قدرتی
رہا تھا نور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا جب تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اور کانپ گئے سوہا دغل یا ابرو آنکھیں کھوائیں کانپ گئے سوہا دغل یا ابرو آنکھیں عین یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں کا یا عین صاد ان کا چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے رضا پیارے رضا میرے رضا مرشد رضا رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور صد لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا
सुबहान अल्लाह, क्या बात है जी। अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का उन्वान है कि ज़मीन में क्या है, और स्क्रीन पर आप सलमान मदनी भाई को मुलाहजा कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे खालिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सुनाएं सरकार, आज कहाँ हैं? आज एनवायरनमेंट ज़रा मुख्तलिफ लग रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गिलगित जो गेट है बाबे गिलगित, इसके बिल्कुल करीब ही दावत इस्लामी का मदनी मरकज है फैजान मदीना गिलगित। यहाँ पर जो है वो हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल हमने ट्रैवल करना था, जैसे हम आपको बता रहे थे कि बर्फानी जिंदगी रिकॉर्डिंग मुकम्मल करके हम जो है वो आगे जा रहे हैं। तो हम अपना वो सारा जो स्केड्यूल था वो मुकम्मल करने के बाद हमने ट्रैवल किया तो बारिश हो रही थी। तो आज का रसूल ने हमें मशवरा दिया कि आप अभी सफर ना करें, कि रास्ते में लैंड स्लाइडिंग होती है, पहाड़ से पत्थर बरसते हैं और रोड जो है वो जाम हो जाते हैं, और ये है भी बहुत डेंजरस। और फिर इस तरह की खबर भी सुनने को मिली कि इस तरह से जो है पत्थर गाड़ी के ऊपर जो है वो यूं गिरे, गाड़ी जद में आ गई और लोगों की जो है वो हलाकतें हो गई। तो बाद हम जब ट्रैवल, हम सोच रहे थे कि जब तक एक सर्टेन एरिया वो नहीं आता तब तक हम ट्रैवल कर लेते हैं, तो वहां पहुंचकर हम रुक जाएंगे। लेकिन खालिद भाई आप यकीन मानिए, जमीन में क्या क्या है, जमीन में पहाड़ नजर आ रहे हैं। ये दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैजान मदीना गिलगित बल्तिस्तान, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस गिलगित के फैजान मदीना में जामिअतुल मदीना भी है, सदरुल मदीना भी है, जबरदस्त जो है वो मस्जिद भी है। इसके अलावा इसकी जो नीचे की मंजिल है उसकी भी अपनी बहार है माशाअल्लाह करीम। और ये अभी आप देखेंगे, आपको खालिद भाई ढाका पोशी जो है वो पाकिस्तान की एक बुलंद चोटी है, ये आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये जो आपको चोटी नजर आ रही है माशाअल्लाह, ये ढाका पोशी है, ठीक है। तो ये भी यहाँ नजर आती है। आप देखें बर्फ पोश इन पहाड़ों के दरमियान गिरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान दावत इस्लामी का मदनी मरकज गिलगित ये अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो बार मैं वो जो आपको करने जा रहा था, लैंड स्लाइडिंग शुरू होगी खालिद भाई जी, और फिर जो है वो हम सफर आगे कंटिन्यू नहीं किया, हम स्टक हो गए। अच्छा, हम तकरीबन 75 किलोमीटर सफर कर चुके थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने यही फैसला किया कि डेंजरस एरिया है, फिर दीगर चीजें भी अपनी जगह पर है, तो हम वापस जो है वो चलते हैं। हम 75 किलोमीटर चल करके वापस यहाँ पर आए। यहाँ मदनी मरकज गिलगित में अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको एक बात बताऊं खालिद भाई, जमीन में क्या है माशाअल्लाह दावत इस्लामी मौजूद है। हजरत किबला हाफिज अदनान चिश्ती साहब भी हैं, अहमद रजा भाई भी हैं माशाअल्लाह करीम, उमर भाई की नाते भी हम सुन रहे हैं, तो आप इसको लेकर मौजू को चलेंगे। मैं आपको वो बात बताता हूँ जो जिंदगी में मैंने पहली मर्तबा एक्सपीरियंस की है। क्या बात है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ धूप निकलती है तो गर्मी हो जाती है, और छांव जब आती है तो फिर यानी बादल छा जाते हैं, तो फिर क्या होता है, मौसम थोड़ा सा हल्का हो जाता है, बारिश का मौसम है, थोड़ा सा ये बेहतर हो जाएगा ना। सही। ये यहाँ पर एक कुदरत का एक और बिल्कुल 360 बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर एक नजारा है। वो क्या है, वो हमारे निगरान, सूबाई निगरान गिलगित बल्तिस्तान के इमरान भाई बता रहे हैं। जी इमरान भाई, ये जैसे फरमा रहे हैं माशाल्लाह सलमान भाई, इसमें ये होता है कि जैसे धूप निकलती है तो गर्मी होती है, आमतौर पे बादल हो, बारिश हो तो सर्दी हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये आजकल जो वेदर होता है, सर्दियों का जो सीजन होता है, इसमें कि जैसे ही बादल आ जाएं और बर्फबारी शुरू हो जाए, बारिश हो, तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, यानी कि माइनस नहीं होता, माइनस हो तो 1, 2, 3 तक होता है। लेकिन जैसे ही वो बर्फबारी हो जाए और जब धूप निकल आए तो फिर माइनस जो है वो 3 था तो वो 15-20 पे चला जाता है, यानी कि सर्दी बढ़। ये है खालिद भाई, ये है कुदरत इलाही का नजारा। अल्लाह अकबर। अल्लाह कौन है जो कहीं पर धूप दे करके वहां पर जो है वो गर्मी की हीट की शिद्दत को पैदा फरमा रहा है, और कहीं पर इसी धूप की वजह से टेम्परेचर को माइनस में जो है वो ले जा रहा है, सर्दी की शिद्दत को बढ़ा रहा है। वही खुदा है, ये सब निजाम बता रहा है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। खालिद भाई आप यकीन मान, यहाँ मैं एक बात बता रहा था आपको, जो पहले अर्ज कर रहा था कि हम तो पहाड़ जैसे हमने आपको दिखाया, अभी कुछ इसके मनाजिर दिखाए, तो ये अल्लाह की रहमत से नजर आ रहे, पहाड़ों से पत्थर गिरते हुए। वो है कि अल्लाह के जो है वो खौफ से पत्थर क्या होते हैं, वो गिर पड़ते हैं। ये भी एक बात है कुरान पाक ने बयान की। लेकिन कल खालिद भाई जो मैंने देखा, पहाड़ यानी देखने में क्या है, पहाड़ है, और बिल्कुल हल्का सा यूं बोले कि उसमें से पानी, उसमें से बारिश क्योंकि हो रही थी, तो हल्का सा पानी जगह से जो है वो आ रहा था,
لیکن وہ جو ہلکا سا پانی تھا نا خالد بھائی، جی وہ اس پہاڑ کو جو ہے وہ اس کی مٹی کو جو ہے وہ توڑ رہا تھا، اور پھر اس مٹی میں چونکہ پتھر بھی تھے تو پھر وہ لینڈ سلائڈ کی باقاعدہ پتھر گرتے ہوئے، عدنان بھائی کو میں نے اس کا ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا ہے، آپ صاحب نے دیکھا بھی ہوگا، تو یہ جو ہے وہ گرتے ہوئے آ رہے تھے. پھر بہرحال کیا ہوا، یہ تو جو ہوا سو ہوا. ریکارڈ بھی ہم نے کچھ کیا ہے، یہ انشاءاللہ زندگی پروگرام کی باری جب آئے گی تو اسی میں ناظرین کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا. بہرحال خالد بھائی، یہ پہاڑ، یہ کیا، یہ جھرنے، یہ چشمے، یہ برف کے گلیشیئر، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور الحمدللہ رب العالمین اس ایریے کے اندر بھی قدرت باری تعالیٰ کے نظاروں کا مشاہدہ کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے جو ہے وہ دینی کام بھی جاری ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، جمعہ بھی ہو رہا ہے، مدرسۃ المدینہ بھی لگ رہا ہے، اسلامی بہنوں کے دینی کام بھی ہو رہے ہیں. اور جہاں ہم نے ریکارڈنگ کی ہے ابھی برفانی زندگی کی، تو اس کا نام ہے وادی نزتر. تو یہاں پر ہم نے مسجد جو ہے وہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا ہے، میں نے کہ مسجد ایک بنانی ہے وادی نزتر کے اندر انشاءاللہ. الکریم مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے. بڑی زبردست یہ جگہ ہے. یہ اس جتنا رستہ ہم نے ٹریول کیا اس رستے میں ہمیں مسجد نظر نہیں آئی. تو نیت ہم نے یہ کی کہ ہم جو ہے یہاں نزتر ویلی کے اندر جو ہے مسجد بنائیں گے. اور یہاں عمران بھائی بتائیں کہ عمران بھائی مسجد کتنے طریقوں سے بن سکتی ہے یہاں پر؟ جیسے عام طور پہ مساجد میں جو لینٹر ڈالا جاتا ہے یوں اس انداز میں بلڈنگ بنتی ہے RCC، اور لیکن یہاں ظاہر برف باری ہوتی ہے تو یہاں جو ہے وہ شیٹ والی جو ہے نا پتھروں کی مسجد بھی بن جاتی ہے، اس سے دیواریں پتھروں کی اور اوپر شیٹ جو ہے ڈالی جاتی ہے تاکہ برف پڑے تو وہ نیچے گر جائے. اس انداز میں ایک اس کی میکسیمم جو اماؤنٹ ہوتی ہے 50-60 لاکھ جو ہے اس کے لیے لاگت جو ہے اماؤنٹ اس کی بنے گی، ایکسپینسز جو آئیں گے اس پہ. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ سلمان بھائی نے بھی اس والے سے نیت بھی کی ہے، اور ماشاءاللہ عزم ہم بھی رکھتے ہیں. بہت سارے علاقوں میں مساجد کی حاجت ہے. یقیناً مساجد جو ہے جو روایت میں آتا ہے کہ جو ایک گھونسلے کے برابر مسجد بناتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. تو اللہ کا گھر مسجد، سبحان اللہ، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن مسجدیں قیامت تک رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل میں محبت الہی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے. سردی ٹھیک ٹھاک ہے خالد بھائی، یہ گرم سوٹ ہے میرے پاس تو یہ میں نے جو ہے پہنا ہوا ہے. بس آپ دعا فرمائیں سفر بخیر ہو جائے اور ہم عافیت کے ساتھ جو ہے جو اگلا ہمارا اسکیجول ہے یہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کی حفاظت بھی فرمائے اور جن نیک کاموں کی نیتیں ساتھ ساتھ جاری ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی پایہ تکمیل تک پہنچائے. عاشقان رسول جو ان کے ان علاقوں کے مقامی افراد ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بھرپور تعاون کی نیت بھی کر رہے ہیں، جس طرح سے اظہار بھی فرمایا، کوششیں بھی جاری ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین بھی جس طرح دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو دیکھیے کہ آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل آن فیلڈ موجود رہ کر کس طرح کام کر رہی ہے اور عاشقان رسول میں سنتوں کا ایک پیغام جو ہے اس کو عام کرتی چلی جا رہی ہے. ضرور دعوت اسلامی کا ساتھ بھی دیجئے، اس کے دست و بازو بھی بنیے اور رب العالمین جل وعلا کی محبت میں بھی بڑھتے چلے جائیے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا عنوان زمین میں کیا ہے. مبلغین الحمدللہ یہاں اسٹوڈیو میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ زیارت کر رہے ہیں. احمد رضا بھائی سے آغاز کرتے ہیں. احمد رضا بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ رب العالمین جل وعلا نے زمین کو بنایا اور پھر طرح طرح کی نعمتوں سے اسے سجایا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع بڑا خوبصورت ہے کہ زمین میں کیا ہے. رب العالمین جل جلالہ کی قدرت کے اتنے شاہکار ہیں، اتنی نشانیاں ہیں، اتنے دلائل ہیں کہ غور و فکر کرنے والا اگر غور و فکر کرتا جائے تو اس کا ایمان میں مضبوطی آتی جاتی ہے. رب کی وحدانیت، رب کی ربوبیت اور رب کی الوہیت پر اذعان، ایمان، یقین بڑھتا جاتا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن میں اپنی صنعتوں میں، اپنی خلقت میں، اپنے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں غور و فکر کرنے کا حکم متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے. اور جنہوں نے غور و فکر کیا ان کی تعریف بھی کی ہے، اور جو نہیں کرتے انہیں تنبیہ فرمائی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیوں نہیں وہ نظر کرتے، وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ دیکھیں تو انہیں نظر آئیں کہ کتنے زیادہ دلائل ہیں، کتنی زیادہ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. زمین کی بات کریں تو رب العالمین جل جلالہ نے اس زمین کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ فرمایا کہ والارض فرشناہا، اور اسی طرح فرمایا والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اور دیگر مقامات پر بھی کہ ہم نے اس زمین کو بچھایا ہے. کیا بات ہے. اور بچھونا بنا دیا ہے
اور فنیم الماہدون، وہ کتنا ہی اچھا بچھانے والا ہے۔ زمین دیکھیں کیسی خوبصورت اس کو بنایا کہ یہ ہموار کی، انسانوں کے لیے رہنے کے لیے ہموار کی، اسے راستے اس میں آسان بنائے، اور اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں جو اس کی اور اتنی ساری زمین کے اندر نعمتیں ہیں، فقط زمین ہی بچھونے کی حیثیت سے دیکھیں تو یہ لوہے کی طرح سخت نہیں بنائی، اگر ویسی سخت ہوتی تو اس پہ رہنا، اس پہ چلنا دشوار ہو جاتا، نہیں نرم بنا دی کہ اس پہ چلنا آسان ہو جائے، اس کے اندر راستے آسان بنانا آسان ہو جائے، پھر اس کے اندر نشو و نما کا طریقہ، اس کے اندر انسان کا زندگی گزارنے کے لیے جو رب العالمین جل جلالہ نے اس کے لیے ساز و سامان رکھا ہے، سب بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی قدرت کے اتنے بڑے شاہکار ہیں کہ غور و فکر کرنے والا ایمان میں مضبوطی پاتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ ایمان میں مضبوطی بھی پائے اور پھر ان کو دیکھے کہ میرے رب نے اسے کیسے بنایا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں، مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح احمد بھائی نے بھی ارشاد فرمایا، کئی جگہ پر اس کا مفصل بیان فرمایا ہے۔ یہاں ایک آیت کریمہ پڑھ کر میں چاہوں گا کہ عدنان بھائی مزید اس پر گفتگو فرمائے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر سراج الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت یہ بات بیان کی گئی کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دلائل کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے زمین میں اپنی قدرت کے پیدا فرمائے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا۔ نمبر 2 یہ کہ زمین میں مضبوط پہاڑ نصب فرمائے۔ تھرڈ یہ کہ مخلوق کے فائدے کے لیے زمین میں نہریں جاری فرمائیں۔ فورتھ یہ کہ زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، یعنی سیاہ اور سفید، کھٹے اور میٹھے، اور چھوٹے اور بڑے، خشکی اور باغات کے گرم اور سرد، یعنی خشکی کے الگ ہیں، باغات کے پھل الگ ہیں، اور اسی طرح گرم الگ ہیں، سرد الگ ہیں، خشک الگ ہیں، تر الگ ہیں، یعنی اس دو میں بھی کتنی زیادہ تقسیم کاری ہے جو رب العالمین جل وعلا نے پیدا فرمایا۔ اور فرمایا کہ ففتھ یہ کہ جو اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اندھیرے سے اور رات کو دن کی روشنی سے چھپا دیتا ہے، تو بے شک ان عجیب و غریب صنعتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تمام آثار بنانے والے، حکمت والے اور قدرت والے کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، انسان اپنے انگوٹھے سے لے کر اپنے وجود، یعنی ابتدا اگر یہاں سے کرے اپنے وجود، اور پھر کائنات کے اندر زمین میں اپنے ارد گرد جب نظر دوڑاتا ہے، دیکھتا ہے، تو چیزیں اسے پکار پکار کے کہتی ہیں، اے انسان عقل اور شعور رکھنے والے، جب تو ایک سوئی کا خود سے بن جانا اسے بھی خلاف عقل کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ سوئی کبھی خود بخود بن گئی ہو، تو کتنا عجیب ہے وہ انسان کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے بیٹھا ہے، جو اس بات پر، یعنی اس کا ذہن، اس کی عقل، اس کا فہم، اس کا ادراک اسے اس بات کی طرف نہیں آنے دے رہا، معاذ اللہ۔ جہالت ہے جو پرلے درجے کی کہ اپنے خالق اور مالک کو بھولے ہوئے ہے۔ زمین کے اندر جب بندہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، حتیٰ کہ پودوں پر جب غور کرتا ہے آدمی، تو وہ بھی اسے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استدلال فرمایا تھا، جب ایک شخص نے کہا کہ جی میں بڑا حیران ہوں شطرنج کے اس کھیل سے، فرمایا کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی ایک مربع کا جو ہے نا وہ اس کی جگہ ہے، یوں 4 طرف ہیں اس کی، 64 اس کے اندر خانے ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی 1,00,000 مرتبہ بھی اس کو کھیلے نا، تو ہر مرتبہ کھیل الگ انداز میں ختم ہوتا ہے، دوبارہ جو ہے نا وہ گیم اس طرح ختم نہیں ہوتی، تو میں اس پر حیران ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اس پر حیران ہے، میں اس سے زیادہ چیز پر حیران ہوں۔ میں کہا جی وہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہ تو ایک مربع جگہ ہے، فرمایا انسان کا چہرہ جو ہے نا مربع نہیں ہے، ایک بالشت کا ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی جو یوں کہہ لے کاریگری ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا جو شاہکار ہے،
ارشاد فرمایا وہ تو کہتا ہے ایک مربع پر دو چیزیں جو ہے وہ میچ نہیں ہوتی، یہاں تو ارشاد فرمایا انسان کے چہرے، ایک بندے کا چہرہ دوسرے کی طرح نہیں ہوتا، ایک بندے کی آنکھ دوسرے کی طرح نہیں ہوتی، حتیٰ کہ انسان ایک ہی آدمی ہے خالد بھائی، دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ، انگوٹھے کی لکیریں نا ایک ہاتھ کی ایک ہی انسان کی دوسرے سے میچ نہیں کرتی، اور کائنات میں بسنے والے بے شمار انسان جو ہیں ہر ایک کا یہ جو ہے نا نظام جدا ہے، بلکہ جو انسان کی آنکھیں ہیں نا، اب تو وہ سیکیورٹی جو لاک ہوتے ہیں ان کا جو ہے نا آنکھوں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، ایک انسان کی یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو آنکھوں کے قریب چھوٹے چھوٹے جو سوراخ ہیں اس طرف ناک کی جانب، یہ بھی ایک انسان کے دوسرے سے میچ نہیں کرتے، اتنی کلوز جگہ میں اتنے سارے جو ہے وہ اتنی تبدیلی یہ بتاتی ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ اللہ خالق و مالک ہے جو انسان کو اس انداز میں پیدا فرماتا ہے۔ پھر اگر ہم زمین کے اندر رہنے والی جو مخلوقات ہیں، جب ہم صرف پودوں پر غور کرتے ہیں جیسے اس آیت کریمہ میں ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا، تو یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ صرف پودوں کا زمین سے نکلنا، آدمی بیج ڈالتا ہے، اس ایک بیج کے اندر، چھوٹے سے بیج کے اندر سارے کا سارا جہان موجود ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سارے کا سارا جہان ہم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جڑ بھی اسی کے اندر ہے، تنا بھی اسی کے اندر ہے، شاخیں بھی اسی کے اندر سے نکل رہی ہیں، اور پھل پھول بھی اسی کے اندر سے نکل رہے ہیں۔ آپ دیکھیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پودا نکل جاتا ہے نا، تو کیا وجہ ہے، ایک حصہ اس بیج میں سے نکلنے والا زمین میں چلا جاتا ہے اور ایک حصہ باہر نکلتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو باہر تنا نکل رہا ہے وہ نیچے چلا جائے اور جو نیچے والا ہے وہ اوپر آ جائے، جڑ اوپر نکلے اور تنا نیچے چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر لکڑی کی خاصیت، یعنی جو لکڑی ہے جو بیج سے نکل رہی ہے، جو پودا نکل رہا ہے، جو پھوٹ رہا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کی اصل یہ ہو کہ لکڑی جی باہر نکلتی ہے اس لیے پودا جو ہے نا یوں باہر نکل جاتا ہے، تو ارشاد فرمایا جڑ کو نیچے کون لے کے جاتا ہے؟ جڑ کو بھی باہر آنا چاہیے، وہ بھی اسی سے ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس معاملہ برعکس کیا جائے کہ جی جو پودا ہے اس سے نکلنے والا وہ اس کی فطرت میں ہے ایسا، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فطرت کے اندر ایسا ہو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں خود بخود ہو رہا ہے، فرماتے ہیں خود بخود ہوتا تو پھر تنے کو جیسے تنا باہر آ رہا ہے تو جڑ نیچے کیوں جا رہی، اس کو بھی تو اوپر آنا چاہیے تھا۔ ایک ہی بیج سے نکلنے والی دو چیزیں، ایک کو زمین سے باہر لانے والا اور ایک کو نیچے لے کر جانے والا، یہ اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ لکڑی کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ اوپر آتی ہے، اگر لکڑی میں خاصیت ہوتی تو جڑ بھی اوپر آتی۔ یہ خالق و مالک ہے جس کا تصرف ہے، جس کی قدرت ہے کہ ایک کو نیچے لے کر جا رہا ہے، دوسرے کو باہر نکال رہا ہے، اور وہ اتنا نرم و نازک پودا، اتنا نرم و نازک کہ آدمی یوں کر کے ہاتھ لگائے تو وہ مسلا جائے، وہ جل جائے، لیکن وہ زمین کے سینے کو چیر کر باہر کیسے آ رہا ہے۔ اور پھر زمین کے باہر آنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی پودے کے اندر اس کے مختلف حصوں میں مختلف طرح کی خاصیتیں رکھی ہیں، وہ انسان کو جھنجھوڑ کر بتا رہی ہیں بندہ خدا یہ خود سے نہیں ہے، پانی ایک طرح کا لگ رہا ہے، زمین ایک طرح کی ہے، لیکن ایک ہی جنس کے دو پودے الگ الگ، مالٹے کا پودا لے لیجئے آپ، جیسے مثال کے طور پر سیزن ہے آج کل، ایک ہی جگہ پودا اگایا گیا، ایک ہی کسان نے زمین میں ہل چلایا، اسی نے اس کو اگایا، بیج بھی ایک ہی جگہ سے آیا ہے، اچھا پھر اس کو سیراب کرنا، کھیت دیگر جو چیزیں دونوں کی ایک ہی طرح، کھاد، ہر چیز یعنی ایک طرح کی ہے، حتیٰ کہ سورج کی روشنی بھی ایک ہی طرح پڑ رہی ہے، چاند کی چاندنی بھی ایک ہی طرح اس پر پڑ رہی ہے، بارش بھی ایک ہی طرح کی برس رہی ہے، ایک ہی ٹہنی کے اندر لگے ہوئے دو پھل ایسے یوں اگرچہ ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں، پانی اور ساری نمکیات فلاں سب چیزیں ایک ساتھ مل رہی ہیں، ایک کو آپ کھولتے ہیں کہتے ہیں واہ کیا میٹھا پھل ہے، سبحان اللہ، اور دوسرے کو آپ تھوڑا سا لگاتے ہیں اور آپ بہت کھٹا ہے، بہت کھٹا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ کون ہے جس نے ساری چیزیں ایک ساتھ ملی، ایک ساتھ لگی،
لیکن ایک میٹھا ہے اور دوسرا کھٹا ہے. یہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی فطرت میں ایسا ہوتا, اگر اس کے اندر چاند کی چاندنی کا اثر ہوتا, سورج کی روشنی کا اثر ہوتا, پانی کا اثر ہوتا, پانی کی وجہ سے میٹھا ہے, تو پانی تو ایک جیسا ہے, چاند کی چاندنی ایک جیسی ہے, سورج کی روشنی ایک جیسی ہے, کھیت کھاد لگنے والی ایک جیسی ہے, کسان محنت کرنے والا مالی وہ بھی ایک جیسا ہے, لیکن پھل پھر کیوں ایک جیسا نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ خالق اور مالک کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایک کو اس نے میٹھا بنایا, دوسرے کو اس نے کھٹا بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں کائنات کے اندر موجود ہیں جو زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. اگر آپ جڑی بوٹیوں پر ہی غور کریں, درختوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی بوٹیوں پر آ جائیں, درخت تو بڑے بڑے ہیں, یہ جڑی بوٹیاں بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جانب متوجہ کرتی ہیں. آپ دیکھیں ایک جڑی بوٹی ہے, اس کو آپ کھائیں, بیماری ٹھیک ہو جائے گی. بہت ساری بیماریوں کا علاج, اور جو علم طب جو ہے, جس کو یوں کہہ لیں دنیا جہان میں لوگ زمانوں سے جس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور جس کے معترف بھی ہیں, یہ جڑی بوٹیوں کے اندر شفا رکھنے والا, اس میں مختلف بیماریاں دور کرنے کی تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. اور پھر یعنی ایک ہی چیز ہے, یہ بھی آپ دیکھیے, بیمار ہو گیا ایک آدمی, ایک دوا لی, ایک جڑی بوٹی کھائی, آرام آ گیا. وہی جڑی بوٹی دوسرے آدمی نے کھائی, اسی بیماری والے نے, آرام نہیں آیا. کیا مطلب؟ یہ بھی بتا رہا ہے, یہ انداز بھی بتا رہا ہے کہ بندہ مومن اے انسان, اس بھول میں مت رہنا کہ اس جڑی بوٹی میں شفا ہے, جو کھائے گا ٹھیک ہو جائے گا, جو کھائے گا ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, یہ خالق و مالک کی مرضی ہے. اس میں شفا ضرور رکھی ہے, لیکن وہ شفا کس کے لیے ہے؟ جس کے لیے وہ چاہے گا وہ دوا اس بیماری کو دور کرے گی, جس کے لیے نہیں چاہے گا وہ دوا اس کے لیے شفا کا باعث نہیں بنے گی. یہ خالق و مالک ہے جو جڑی بوٹیوں کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا ہے, جو دواؤں میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے. ورنہ تو ایک بیماری میں ایک دوا دے دی جائے تو ہر آدمی ٹھیک ہو جائے اس سے. ہاں, ایک جڑی بوٹی کھا لینے سے, اس سے بنی ہوئی دوا استعمال کرنے سے ہر بیماری والا, کینسر کا ہر مریض, بعض چیزیں وہ ہیں شفا ہو جاتی ہے, لیکن کیا ہر مریض اسی دوا سے شفا یاب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ایک کے لیے اللہ کریم نے تاثیر بنا دی, اس کے اندر دوسرے کے لیے نہیں بنائی. اس لیے اس جڑی بوٹی کے اندر بھی, ان چیزوں کے اندر بھی خود سے کوئی تاثیر نہیں ہے, تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک, مؤثر حقیقی چیزوں کو تاثیر دینے والا. اور یہ جو گفتگو عدنان بھائی نے کی, اس پر مزید میں انشاءاللہ چند ایک مدنی پھول پیش کرتا ہوں. یہاں ادویات کے حوالے سے ریسرچز موجود ہیں میرے پاس, اور اس کے مطابق بیان کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 30,000 پودوں کی انواع و اقسام, یعنی پودوں کی قسمیں ہیں, ان کو ادویاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یعنی دواؤں میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. جرمنی کی 90% آبادی مصنوعی دوائیوں پر مبنی ادویات پر جڑی بوٹیوں کی دوائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی وہ جڑی بوٹیوں سے فائدہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کو ترجیح دیتے ہیں, اس سے فائدہ جلدی ہو جاتا ہے. جو آج کل نئی تحقیق کے مطابق آ رہی ہیں, ان کو بنسبت جڑی بوٹیوں کے کم ترجیح دی جاتی ہے. ایسے ہی ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی بیان کیا گیا کہ جدید ادویات میں کم از کم 25% پودوں سے حاصل کردہ کیمیکل شامل ہوتے ہیں. یعنی یہ ادویات میں بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, اور جو لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں, جدید میڈیکل سائنس بھی اب تک اس کی محتاج ہے, حالانکہ بہت سارے طور طریقے جو ہے وہ ایجاد کر لیے گئے. اچھا, یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں میں فائدے ختم ہو گئے تو ہم دوسروں کی طرف گئے, ان میں اپنی فوائد موجود ہیں, لیکن بہرحال ان کو چھوڑ دیا گیا. ابھی جو ہمارے بر اعظم میں چیزیں پائی جاتی ہیں, طریقہ علاج پائے جاتے ہیں, تو دو بنیادی طور پر تقسیمیں کرتے ہیں اس کی. ایک کو کہتے ہیں ڈاکٹری علاج, اور ایک کو کہتے ہیں حکمت کا علاج. جو حکیمانہ علاج, جو حکمت کا علاج ہے, وہ بھی الحمدللہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے, اور زیادہ تر اس میں جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے ہی علاج کیا جا رہا ہوتا ہے. علاج بالغذا کی طرف ہی جایا جاتا ہے, اور اسی کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف امراض کی شفائیں ڈھونڈی جاتی ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے ان میں یہ تاثیر رکھی ہے, ان کو اختیار کرنے سے فائدہ ہوگا. یہاں ایک آیت کریمہ پیش کرنا چاہوں گا, سورہ رعد کی آیت نمبر 4. پہلے جو پڑھی تھی وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 3 تھی, بالکل اس سے متصل آیت. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ یہ ہے,
اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں۔ وہی زمین، سب کچھ وہی، لیکن رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ اس کا جو نتیجہ پھر نکلتا ہے، اس کو جو بندہ کھاتا ہے تو اس کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے، تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، تھوڑا سا اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف ان ساری باتوں کے ذریعے سے کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو اہل اللہ نے بڑا آسان یہاں پر معاملہ کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے ان آیتوں کو پڑھا، انہیں دیکھا، انہوں نے کیا سیکھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، ایک بڑا ایمان افروز نقطہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت میں بنی آدم کے دلوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کیسے؟ ایسے کہ جس طرح زمین ایک تھی، اس کے مختلف حصے ہوئے، ان پر آسمان سے ایک ہی پانی برسا تو اس سے مختلف قسم کے پھل پھول بیل بوٹے اچھے اور برے پیدا ہو گئے۔ فرمایا اسی طرح آدمی جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے۔ فرمایا ان پر آسمان سے ہدایت اتری، پھر کیا ہوا؟ ارشاد فرماتے ہیں اس ہدایت سے بعض دل نرم ہوئے تو ان میں خشوع و خضوع پیدا ہوا، بعض سخت ہو گئے اور کھیل کود اور لغویات میں مبتلا ہو گئے۔ تو جس طرح زمین کے حصے اپنے پھول پھل میں مختلف ہیں، اسی طرح انسانی دل اپنے آثار، انوار اور اسرار میں مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے بجائے کیا کرتے ہیں کہ متشابہات میں غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور رب العالمین جل وعلا نے جس میں غور و فکر کرنے سے منع فرمایا ان میں غور و فکر کرنے لگیں گے، اور جن پر عمل کرنے کا کہا گیا یا اس کی مخلوقات میں جیسے غور و فکر کرنے کا کہا گیا تو اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کا جو ٹیڑھ پن ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بیماری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی بیماریوں کو مزید بڑھاتا ہے۔ وہ عناد حق کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو، سچی باتوں کو پھر جھٹلانے والے بن جاتے ہیں۔ دعا کیا کریں مدنی چینل کے ناظرین، اور ہم بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ مالک کریم ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، ہمارے دل کو خشوع اور خضوع کی نعمت نصیب فرمائے، اس کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ورنہ جس کو باتیں کرنا آ جاتی ہیں بسا اوقات وہ صرف اپنی چرب زبانی پر آگے چل رہا ہوتا ہے، اس پر غور نہیں کرتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بول رہا ہوں، اس کی قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر اس کی معرفت میں بول رہا ہوں، یا نعوذ باللہ من ذالک اس کے اگینسٹ جا کر ایسی باتیں کر رہا ہوں جو میرے ایمان کے لیے تباہ کن ہیں، یا میرے عقیدے کو خراب کر کر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور لے جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، زمین سے انسان بہت ساری نعمتوں کو حاصل کرتا ہے، اس میں سے ابھی ایک ہی چیز کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے، نباتات زمین سے حاصل ہوتے ہیں۔ احمد رضا بھائی، اور کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں؟ کچھ اس بارے میں ارشاد ہو جائے۔ رب العالمین جل جلالہ نے اس زمین میں انسان کے لیے بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جنہیں وہ حاصل کر کے اپنی زندگی کو آسان کر لیتا ہے، زندگی کے نفع حاصل کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا حصہ تو نباتات کا ہے، درخت ہیں، کھیت ہیں، چھوٹی جڑی بوٹیاں ہیں، یا بڑے بڑے درخت ہیں، بیلیں ہیں، سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ رب العالمین جل جلالہ نے جو اس دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر پہاڑوں کا نظام رکھا ہے، اس پہاڑوں سے انسان کو جتنا کچھ حاصل ہوتا ہے یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ کیا کہ یہی پہاڑ انسان کو چشمے دیتے ہیں، یہی پہاڑ انسان کو رہنے کے لیے پتھروں سے بنے ہوئے
گھر بھی دیتے ہیں. یہی پہاڑ اگر ان کے اندر کھدائی کی جائے اور ان کے اندر کانیں بنائی جائیں تو کہیں سے جواہر نکلتے ہیں, کہیں سے سونے کی کانیں ہیں, چاندی کی کانیں ہیں, مختلف جواہر ہیں, فیروزہ ہے, لال ہے, قیمتی ایک پتھر, اس طرح کوئلہ بھی قیمتی ہے پہاڑوں سے. اور کمال دیکھیں اسی کوئلے میں سے ہیرا بھی نکلتا ہے. یہ کوئلے ہی کے جنس سے ہوتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو کوئی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن اسی کے اندر سے ایک جیسے رنگ و شکل کے جب اسے تراشا جائے, اس کی پہچان کر لی جائے, تو وہی کان ایک ہے, قدرت کا نظام وہاں ایک جیسا ہے کہ وہ اگر انسان غور کرے کہ سب کچھ ایک جیسا نکلنا چاہیے, لیکن وہ مالک ہے, کسی کو نکالتا ہے تو وہ کوئلہ ہی رہ جاتا ہے, اور کوئی یوں نکلتا ہے کہ وہ ہیرا بن جاتا ہے. یہ رب العالمین جل جلالہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں. اور اسی طرح پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ کے اس پہاڑی نظام سے ملنے والی جو انسان کو نعمتیں ہیں, کانوں سے نکلنے والا نمک جو ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے انسان کی زندگی کے اندر. یوں کہہ لیں کہ نمک حسن میں ہو تو وہ بھی کمال ہوتا ہے, نمکین حسن ہو جاتا ہے, اور اگر نمک ذائقے میں آ جائے, کھانے میں آ جائے, تو وہ بھی کھانے کو بہترین کرتا ہے. اس کے بغیر کھانا کھانا نہیں لگتا. اور نمک یہ ذائقوں میں بھی ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اور ہمارے ملک کے پاکستان وطن عزیز میں رب العالمین جل جلالہ نے اس کے بہت زیادہ ذخائر رکھے ہیں, اور دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی کان اور دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ نمک کے ذخیرے جس وطن میں ہے وہ ہمارا وطن عزیز ہے. پھر اسی کے ساتھ رب العالمین جل جلالہ نے لوہا, پیتل, تانبا اور اس طرح کی دیگر جو صنعتیں اور اس طرح کی دیگر جو دھاتیں ان پہاڑوں کے اندر رکھی ہیں, یہ سب کے سب رب العالمین جل جلالہ کی قدرت کے منہ بولتے ثبوت ہیں کہ ہے. حیثیت ظاہر سے دیکھیں تو پتھر ہے, لیکن اسی کے اندر سے کبھی پھوٹے تو چشمہ نکل آتا ہے, اور میٹھے پانی کا چشمہ نکل آتا ہے, کہیں ٹھنڈے پانی کا تو کہیں گرم پانی کا نکل آتا ہے. پھر کھدائی کریں تو کہیں نمک نکلتا ہے, کہیں کوئلہ, کہیں دھاتیں نکلنے لگ جاتی ہیں. یہ سب بتاتی ہیں رب العالمین جل جلالہ کی قدرت کے کتنے شاہکار ہیں اور کتنی دلیلیں ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. اور وہ رب العالمین پہاڑوں کا جہان بھی بالکل جدا جہان ہے, یعنی ہر ایک کی ایک علیحدہ کیفیت. اور کہیں آپ کو سرسبزہ نظر آئے گا, پہاڑ سرسبز و شاداب نظر آئیں گے, پہاڑ نظر آئیں گے گویا سبز چادر اوڑے. ہاں جی بالکل چادر اوڑے ہوئے, ایسے جیسے کسی نے ڈھانپ دیا ہے. اور کہیں آپ دیکھیں گے سبزہ نام کی شے کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے اندر بھی قدرت کے عجیب و غریب نظائر اور شاہکار ہیں. جہاں جو چٹیل پہاڑ ہیں, جہاں سبزہ نہیں ہے, ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے معدنیات رکھی ہیں, وہاں انہیں کھود کر مختلف چیزیں نکالی جا رہی ہیں. اور جہاں سبزہ ہے وہاں قیمتی ترین درخت ہیں, مہنگی ترین لکڑی ہے, مہنگے ترین پھل ہیں ان کے اندر. اچھا, چلغوزہ اتنا مہنگا پھل ہے, پہاڑوں پر جو ہے وہ اس کے درخت ہوتے ہیں. تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ مختلف جگہوں پر پھر پہاڑ آپ دیکھیں, یعنی یہ جیسے ہمیں ظاہر میں نظر آنے والا ایک جہان ہے, ویسے ہی پہاڑوں کا بھی ایک جہان ہے. اچھا, ان پر جو برف پوش پہاڑ ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں. ان سے آپ دیکھیں جو پانی بہ رہا ہے دریاؤں کی صورت کے اندر, نہروں کی صورت کے اندر, اس سے سیراب کی جا رہی ہیں فصلیں, وہ ہمارے کام آ رہا ہے. دیگر اور چیزیں, بے شمار چیزیں جو ہے وہ انسان کی زندگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں سے وابستہ رکھی ہیں. اچھا, پھر یہاں بھی یہ قدرتی سٹوریج ہے. ہاں جی, وہ پہاڑی علاقے جو برف پوش پہاڑوں پر مشتمل ہوتے ہیں, ایسے ہی. اچھا, آپ دیکھیں پھر ان چیزوں کے اندر ہمارے جو زمین کا جو ٹمپریچر ہے, جو اس کا درجہ حرارت ہے, وہ کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں پہاڑ ان کے اندر. برف پگھلنے لگ جائے تو ابھی ہم نے سنا کہ ادھر معاملہ یہ عجیب و غریب ہے, برف پگھلنے لگی ہے, سورج نکلنے لگا ہے تو ان کا درجہ حرارت مائنس کے اندر بڑھ جاتا ہے, اور کہیں جو ہے وہ معاملہ اس کے برعکس ہے. تو یوں پھر ایک پہاڑ سے سونا نکل رہا ہے, دوسرے سے کوئلہ نکل رہا ہے, اور ایک پہاڑ سے جو ہے وہ کوئی اور دھات نکل رہی ہے, کہیں سے کچھ نکل رہا ہے, کہیں سے کچھ نکل رہا ہے. یہ مختلف پہاڑوں سے مختلف چیزیں جو برآمد کر رہا ہے انسان, نکال رہا ہے یہ. اچھا, پھر کہیں سے نمک نکل رہا ہے, کہیں سے اور چیزیں جو اسی طرح گیس نکل رہی ہے, ہماری ضروریات سے تعلق رکھنے والی چیزیں. یہ ان خزانوں کو ان پہاڑوں میں چھپانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. اور پھر انسان کو اگر ہر پہاڑ کے اندر جو ہے نا وہ معدنیات نہیں ہوتی, اگر پہاڑ کا خاصہ قرار دیا جائے پھر تو ہر پہاڑ کو جس کو بھی کھودو اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ نکلنا چاہیے. اچھا, پھر ان کی مختلف تاثیریں ہیں, کہیں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے تو کہیں سے گرم پانی ابل رہا ہے,
یعنی جیسے ابھی سلمان بھائی نے بتایا، اور کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف اس قدر ٹھنڈا پانی، وہیں برف، وہیں پہاڑ، وہیں سب کچھ، اور انہی میں سے ایسا کھولتا ہوا پانی نکل رہا ہے کہ انڈا ڈالے تو وہ بوائل ہو جائے، وہ تیار ہو جائے کھانے کے لیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ مختلف طرح کی، یہ وہ چیزیں ہیں آدمی اگر غور کرے نا تو انسان کو رہنمائی کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگل کے اندر رہنے والا آدمی بھی اگر غور کرے نا، کسی آدمی سے نہ ملے، پھر بھی وہ کائنات کے اندر تبدیلیاں جو رونما ہو رہی ہیں، تو وہ موسم کی تبدیلی، یہ جو اس کے ارد گرد کے نظام کا تبدیل ہونا، بدلنا، یہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب رہنمائی کرتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور ایسے ہی ہے یقیناً دنیا کے اندر ہونے والے کام خود بخود نہیں ہوتے، جو ظاہری تو جس کو ہم یوں کہہ لیں کہ خود سے جو ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کسی نہ کسی آدمی کی عقل، اس کا کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے، جو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کے کرنے سے ایسا ہے۔ تو دنیا جہان کی یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ نظام کا بدلنا، یہ دھوپ کا آنا، گرمی کا چلے جانا، سردی کا آنا، موسموں کا بدلنا، رات کا چلا جانا، دن کا آ جانا، یہ سب کا سب بتا رہا ہے، اور بڑے منظم انداز میں۔ آپ دیکھیں، ہم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شعور عطا کیا ہے، کتاب رکھی ہوئی ہو نا تو فوراً ذہن جاتا ہے اس کو کوئی لکھنے والا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کتاب اور آدمی بولے یہ خود بخود لکھی گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کتاب کا وجود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کاتب ہے، کوئی لکھنے والا ہے۔ تو یہ کائنات کا وجود بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہ ہے، اور اس کے اندر آنے والی تبدیلیاں بتا رہی ہیں کہ ان تبدیلیوں کو رونما کرنے والی ایک ذات ہے، اور وہ وہی ذات ہے جس نے ہمیں اور اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ کچھ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دانوی، اور کہتے ہیں کہ یہ خود کار نظام کے ذریعے سے چلنے والی چیز ہے۔ اچھا، وہ خود کار نظام کے ذریعے سے جو چلنے والی چیز ہوتی ہے، آٹومیٹک ڈور ہوتے ہیں، آپ جائیں گے وہ کھل جائیں گے، وہ پھر وہ آپ اس کے سینسر سے دور چلے جائیں گے تو پھر وہ بند ہو جائیں گے۔ دیکھنے والا یوں دیکھے یار یہ خود کار نظام کے ذریعے سے چل رہا ہے، لیکن پھر وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس خود کار نظام کو صحیح کروانے کے لیے بندہ لاتے ہیں۔ تو جس طرح وہ خود کار نظام کو صحیح کرنے کے لیے بندہ آتا ہے نا، اور وہ اس کو صحیح کر کے چلا جاتا ہے، اٹس مینس کہ اس کو خود کار ہونے پر بھی کسی نے مجبوری کر رکھا ہے، کوئی کر رہا ہے تو پھر یہ ہو رہا ہے، اگر وہ نہ کرے تو یہ خراب ہو جائے، اس کا یہ نظام نہ چل سکے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی ایک روٹین ہے کہ وہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، صرف مثال، یہاں سے نکلا اور یہاں غروب ہو گیا، ٹھیک ہے، ہمیں صرف یہ یوں ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سورج ہے، یہاں سے چلا تھا یہاں ہو گیا، یہ کس کے کہنے پر ایسا ہوا، کس کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے؟ بظاہر ہمیں وہ حکم دینے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ایک قدرت تو پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے جس نے یہ پاور دیا ہوا ہے کہ جس کے مطابق یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ جنگل کی بات کی گئی کہ جیسے جنگل میں بھی اگر کوئی بس رہا ہے تو وہ چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں جتنی آبادی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی بہت کم ہے، اور بہت سارا رقبہ دنیا کا، زمین کا ایسا ہے کہ جو ابھی تک انسان وہاں تک پہنچ نہیں پایا ہے، اور انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا کیا ہے۔ اتنے وسیع و عریض رقبے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں، کتنے ممالک ایسے ہیں جن کی خبریں آتی ہیں، یعنی جو ہماری معلومات کے دائرے میں ہیں، خبریں تو انہی کی آتی ہیں نا جو ہماری معلومات کے دائرے سے باہر ہیں۔ وہاں کون سی مخلوقات بستی ہیں، کون کون سے جانور موجود ہیں، ان کی کتنی قسمیں موجود ہیں، وہاں کس کس طرح کے درخت موجود ہیں، اور وہاں جو جانور یا جاندار موجود ہیں وہ کیا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، انہیں کون کھلاتا ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو بڑا باعقل اور باشعور سمجھا، اور جو زندگی ہے وہ گزار رہے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہماری برتر زندگی ہے، اور ہم نے بہت برتری کے ساتھ اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے، ایک نظام بنایا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں یوں رزق مل جاتا ہے۔ ہم اگر پریشان ہو جائیں گے، یا رزق ریسورسز جو ہمارے ہاتھ میں تھے اور اب ہاتھ سے جاتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ختم ہو جائے گا تو انسانیت ختم، بندے تو مر جائیں گے۔ اب ذرا سنیں رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام قرآن مجید اس حوالے سے کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن مجید بتا رہا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔
رب العالمین نے جو زمین بنائی ہے اس زمین کا کیا نظام رکھا ہے فرمایا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی. آپ مدنی چینل کے ناظرین یہ غور نہیں کرتے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ فصل ایک ہی مرتبہ اگ جائے زمین میں اور اس کے بعد زمین میں ساری زندگی کو چگے ہی نہیں. اس بار جتنی ضرورت ہے اتنی آپ کو دے دی جائے گی, اگلے موسم میں اگلی باری میں جتنی ضرورت ہوگی پھر اتنا پھل دے دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس پھلوں کو اپنے جو اس کی قدرت ہے اس کا اظہار بھی فرماتا ہے اور جو انسانی ضرورت ہے اس کے مطابق اسے پیدا بھی فرماتا ہے. حالانکہ وہ تو پہلے بھی قادر مطلق ہے, بعد میں بھی قادر ہی ہے, اس وقت بھی پیدا فرما رہا ہے, پہلے بھی اسی نے پیدا کیا, بعد میں بھی وہی پیدا فرمائے گا. لیکن ارشاد فرمایا کہ انسانی ضرورت کے مطابق جو ہے ان چیزوں کو رب العالمین جل وعلا پیدا فرماتا ہے یا لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے اور وہ جاندار بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے. انسان کسے رزق دیتا ہے؟ انسان تو خود رزق کا طلبگار ہوتا ہے. رزاق کوئی اور ہے جو بندہ بھی یا مخلوق بھی پیدا فرماتا ہے اور اس کے رزق کا اہتمام بھی فرماتا ہے. زمین پر چلنے والے جو ہماری آنکھیں کیڑے مکوڑے دیکھتی ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے آپ اس کا رزق بنا سکیں؟ بلکہ کتنی چیزوں کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ کیا کھاتا ہوگا, اس کو کیا لذت, اس کو کیا ملتا ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خوراک کا بھی انتظام و انصرام کیا ہوا ہے. اگلی آیت سنیے, رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں. إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, پھر ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, اور ہم اسے ایک معلوم اندازے سے ہی اتارتے ہیں. جہاں انسانیت بس رہی ہے اور جتنا اس سے فائدہ لے سکتی ہے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمانا چاہتا ہے تو اپنے کرم سے ایسا عطا فرماتا ہے کہ بندے جو ہے, جب تک میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی پھر عرض کرتا ہوں, شیر جو ہے وہ جنگلی جانور ہے, اس کی فطرت میں کیا ہے, اس کی خوراک لینے کا انداز کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا طریقہ کار اس کا رکھا ہے. آزاد جانور ہے, جنگل میں پھرتا ہے, جب تک چاہا پھرا جا چاہا رہا, جب بھوک لگی تو کسی بھی ریوڑ پر حملہ کیا اور پھر اس میں سے, یعنی اس نے حملہ کرنا ہے تو اپنے شکار کو دوسرے کا کیا ہوا شکار کھائے گا نہیں, خود شکار کرے گا, جتنا ضرورت ہوگا اتنا کھا لے گا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا. اچھا, جو ڈاکومنٹریز اس پر موجود ہیں دیکھی جا سکتی ہیں, جو شکار شیر نے کیا اس کے بعد اس شکار میں سے جو جانور کھاتے ہیں نا, وہ جانور اتنی اہلیت نہیں رکھتے کہ جس جانور سے کھا رہے ہیں اس کا شکار کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ شیر سے شکار کرواتا ہے اور شیر اپنی ضرورت کا رزق لے لیتا ہے, کھا لیتا ہے, پھر جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا تو وہ پرندے اسے کھا رہے ہوتے ہیں جو اس جانور کے شکار نہیں کر سکتے تھے. اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ شیر کی ایک کوالٹی ہے. لیکن پچھلے دنوں ایک تصویر ایسی دیکھی جس کی وجہ سے میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک شیر تھا جو پنجرے میں بند تھا, اور خبر یہ لگی ہوئی تھی, کیپشن یہ لگا ہوا تھا اس کے ساتھ کہ شیر بھوک سے مر گیا. کبھی جنگل کا شیر بھی بھوک سے مرا ہے؟ وہ تو جنگل میں دندناتا پھرتا ہے. تقریباً مخلوقات جو جنگل کی ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں مر رہی ہوتی. بہت سارے لوگ اس پر ریسرچز کرتے ہیں اور اب تک جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ بھوک کی وجہ سے کوئی جانور یوں مر رہا ہو. ہاں, یہ ضرور ہے کہ لوگوں نے, انسانوں نے جانوروں کو قید کر لیا اور اس کے بعد کیا کیا کہ ان کی خوراک کا یہ انتظام نہیں کر سکے, دانا پانی انہیں کب دینا تھا یہ پرووائڈ نہیں کر سکے. اس پنجرے کے شیر کے بارے میں بھی یہی تھا کہ اس کو اس کے مالکوں نے کھانا نہیں دیا اور یہ بھوک سے مر گیا. اور کہنے والے نے اس پر یہ کہا کہ جب خوراک کا نظام انسان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے نا تو اس کو کیونکہ تقسیم معلوم نہیں ہے,
لہٰذا یہ اس طرح کے نتائج کی طرف آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب چیزوں کو آزاد چھوڑتا ہے اور انہیں ایک جو اختیار ان کے بس کا ہے وہ اختیار عطا فرماتا ہے تو انسان زمین کی تہہ سے بھی اپنا رزق تلاش کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو اس کے لیے آسمان سے بھی رزق کو نازل فرما دیتا ہے۔ لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین، ایک سیکھنے کی بات ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جن ریسورسز پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قبضہ، قدرت، اختیار عطا فرمایا ہے ان کو ایسے بند کر کے نہ رکھیں، کیونکہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے، بہت سارے مال کئی اقسام کے عطا فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ جس کو نعمتوں سے نوازا گیا نا یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ جن ریسورسز پر اس کا قبضہ ہے یہ صرف اسی کے لیے ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو محروم افراد ہیں اس بندے کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی اہتمام کرتا چلا جائے، جو اس سے مانگنے والے ہیں بندے کو چاہیے کہ ان کو بھی دیتا رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے، اپنی عطاؤں کے دروازے اس پر کھولے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، کالز بھی ہیں، آئیے ناظرین کی کالز بھی سنتے ہیں اور میسیج بھی شامل کرتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ میرا نام عائزہ تاریہ ہے، میں ملتان سے عرض کر رہی ہوں، آپ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ، وہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ خالد بھائی ایک دن طلبہ کا موضوع بھی رکھیں جس میں طلبہ کی رہنمائی کی جائے، انہیں اپنے ادارے کے حوالے سے، استاذ کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے اور ان کو علم کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ اتوار کا دن ہو، یہ مبشر بھائی ہیں جہانیہ سے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ نے بہت اچھی پیاری بات کی اور نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ عمر بھائی کلام سنا دیں، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ واہ بھائی واہ۔ عمر بھائی سے عرض ہے کہ سخی شہباز قلندر کی منقبت سنا دیں۔ سبحان اللہ، خوش آپ سے میسج ہے۔ خاک مدینہ ہوتی، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ اچھا جی، جڑا والا سے کلام سننا ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ ٹھیک ہے جی۔ بھاولپور سے کلام سننا ہے، مدینے مجھے بلا لیں بہت اداس ہوں میں۔ ٹھیک ہے جی۔ محمد عبداللہ اتاری قادر آباد سے، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے علم دین کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی التجا ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مدینے مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں۔ ٹھیک ہے جی، کالز مزید دیجیے گا جناب۔ محمد ارسلان اتاری متیات الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، آپ سے عرض ہے ابھی والا کلام سناتے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام عبید رضا اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ سنا دے، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہونے نہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ اچھا کلام سننا ہے، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، نعت سنا دیں، قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، یہ کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد سلیم ہے، تو نعت سنا دیں، سب گنبد والے منظور دیا کرنا۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ۔ مزید محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں، ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے، ماشاء اللہ۔ خالد بھائی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے، اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ اور بہرحال چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ گجرانوالہ سے میسیج ہے اور کہا جا رہا ہے عمر بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سلمان بھائی کو سلام عرض کرتے ہیں۔ سلمان بھائی سلام ہو آپ پر بھائی۔ اور ابھی ظاہر ایک واضح صورتحال موجود نہیں ہے، یوں رابطہ نہیں ہے، انشاءاللہ رابطہ ہوا تو جو اسلامی بھائی سلام کا کہتے ہیں انشاءاللہ ان سب کی طرف سے سلام عرض کر دیں گے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید صدا حسین ہیں گجرات سے، اور کیا بات ہے آپ کی،
جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام ہے، کلام سنا دیں سرکار توجہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، موضوع بہت اچھا ہے، کلام سننا ہے سرگودا سے، زمین و زماں تمہارے لیے۔ حافظ ثاقب اعجاز صاحب ہیں سرگودا سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ کلام سنا دیں۔ رمیز احمد اتاری ہیں خانپور سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا دیں۔ اچھا جی، نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے ضرور ضرور کلام سنا دیں، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، آئی ایم فرام ملتان۔ ٹھیک ہے جی، سرکار توجہ فرمائیں، ضلع گجرات سے اس کلام کی فرمائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، کال مزید دے دیں جناب۔ میرا نام ہے مداح حسین، اور میری فرمائش ہے کہ وسنی یا رسول اللہ وہ نعت سنوا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین جن کی فرمائشیں پلے ہوئیں اور جن کی نہیں ہو سکی، اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عمر بھائی کی طرف ہے، عمر بھائی کچھ کلام سنائیں تو انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرے چارہ سازی زیارت کیسے کی، کرے چارہ سازی زیارت کیسے کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کیسے کرے چارہ سازی زیارت کیسے کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کیسے کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کیسے کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کیسے کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کیسے کی، مصیبت زدو شاد ہو تم کے دل سے، مصیبت زدو شاد ہو تم کے دل سے، نہیں دیکھی جاتی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کیسے کی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کیسے کی، کرے چارہ سازی زیارت کیسے کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کیسے کی، کرے چارہ سازی زیارت کیسے کی، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا
رسول اللہ زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ منگتے ہیں کرم ان کا سزا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا سزا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ محتاجوں کا شاہ گدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم کا چراغ بز میں منور میرے شہباز قلندر چراغ بز میں منور میرے شہباز قلندر عطائے ساقی کوثر سخی شہباز قلندر عطائے ساقی کوثر میرے شہباز قلندر میرے شہباز قلندر میرے شہباز قلندر نبی کے تم ہو دلارے علی کی آنکھ کے تارے نبی کے تم ہو دلارے علی کی آنکھ کے تارے نبی کے تم ہو دلارے علی کی آنکھ کے تارے نبی کے تم ہو دلارے علی کی آنکھ کے تارے جناب غوث کے دل پر میرے شہباز قلندر جناب غوث کے دل پر سخی شہباز قلندر جناب غوث کے دل پر سخی شہباز قلندر نقاب رخ سے ہٹاؤ یا شہباز قلندر نقاب رخ سے ہٹاؤ تم اپنا جلوہ دکھاؤ نقاب رخ سے ہٹاؤ تم اپنا جلوہ دکھاؤ نقاب رخ سے ہٹاؤ نقاب رخ سے ہٹاؤ تم اپنا جلوہ دکھاؤ پلاؤ دید کا
کا ساغر سخی شہباز قلندر پلاؤ دید کا ساغر سخی شہباز قلندر 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 سخی شہباز قلندر. ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فیض سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا کی بنائی ہوئی اس مخلوق اور اس کی ہوئی ان تخلیقات پر بندہ جب غور کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی دل میں بڑھتی ہے. وہ کیسا ہمارا مالک و مولا پروردگار ہے جس نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کا ہمیں ایک مجدہ جانفزا سنایا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر فرمائے گا ہمیں اس زمین میں رہنا ہے، اور جب تک رہنا ہے تب تک ہمارے رزق کا اہتمام انصرام یہ اسی کے ذمے پر ہے. اسی نے ہمارے لیے انواع و اقسام کی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے. زمین میں پہاڑ اس نے ہی میخوں کی صورت میں گاڑے کہ یہ ہلے نہیں اور ہم کو لے کر جو ہے وہ کانپے نہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہی اس میں ایسا زبردست نہری نظام ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم تک پانی پہنچتا ہے، ہم اس کی نعمتوں کو اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم اس کی نعمتیں کھانے کے ساتھ ساتھ اس کی شکر گزاری والی ہمیں زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ سوہانی گھڑی چمکتا ہے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو کا پلوں کا جلوہ ہے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے